حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی عادت کریمانہ سی کہ مہمان نواز سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز، کئی میل تک مہمان تلاش کرنے واسطے نکل جاندے، جو کہ مل جاندہ کھانا فرما لیندے، تناول نہ ملدا روزہ رکھ لیندے. اج کل سانو تاں اللہ دی پناہ ساڈے بعض حالات یہ ہوندے نا جی کہ مہمان کوئی آ جائے ساڈے متھے تے وٹ پی جاندا، اوہ ہوئے تے خرچے دی کدی گلی کھل گئی جی. پر آندا ہے نا تے آدھا رزق نال لے کے آندا ہے، اور جدو مہمان جاندا ہے نا گھروں ادو مہمان بندے گھر والے دی سارے نحوستاں تے گناہ لے کے نکل جاندا ہے. اندے پیچھے سارے گناہ سارے گھر دی نحوستاں روانہ ہو جاندیاں نے. مہمان تو رب دی رحمت ہے، رب دی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بابا نہیں آیا 80 سالاں دا. ہن وہ بڑھا بابے نے جدو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نوں لے کے آ گئے، اندے کے کھانا رکھیا، کہن لگی کہ پڑھ بابا بسم اللہ پڑھ تے کھانا کھا، بسم اللہ پڑھ کھانا کھا. ٹھیک جی. وہ بابا کہن لگا ابراہیم کہ ایک روٹی دے لقمے پیچھے میں آدھا مذہب تے آدھا دین چھڑ دے ہاں. ایک روٹی دے لقمے پیچھے میں آدھا مذہب چھڑ دے ہاں، میں تیرے رب نو نہیں پڑھتا. ویکھ یارا انہاں بندیاں نال تے پھر بابا ہی چنگا ہے، اندا ذہن چنگا سی نا انہاں بندیاں نالوں. جڑے بندے مسلمان بھی کلمہ بھی پڑھتے ہیں تے پھر جا کے تھوڑے جے روپیاں پیچھے، باہر دے روپیاں ریالاں پیچھے، پاؤنڈاں پیچھے جا کے اپنا مذہب بدل دیندے ہیں، مرزائی بن جاندے ہیں جی، قادیانی بن جاندے نے، دین وٹا لیندے نے روپیاں پیچھے. بابا کہندا میں ایک ٹک پیچھے میں اپنا مذہب چھڈاں، میں تیرے رب نو نہیں پڑھدا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی میرے رب نو نہیں مندا نا تو پھر تو کھا بھی نہیں سکتا، جا جا. ابراہیم علیہ السلام نے انہوں بھیج دیتا. ادو رب دا حکم آ گیا، فرمایا ابراہیم او بندہ 80 سال دا ہو گیا ہے، مینوں مندا نہیں، میں پھر بھی انہوں روزی دے رہی ہوں. مینوں مندا نہیں، میں پھر بھی انہوں روزی دے رہی ہوں. تیرے کول آیا ایک دن واسطے، تو ایک دن دے ایک کھانے تو بھی انہوں اٹھا دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوڑ کے گئے، آپ بابا کھا لے. بابے دے دل دی دنیا بدل گئی جی، دل دی دنیا بدل گئی. کہنے لگا ہوئے کیوں آیا؟ کہنے لگا جس مالک نو تو نہیں ماندا نا، میں اس مالک نے فرمایا کہ انہوں کھوا. اس نے کہا جی ایڈا سونا مالک ہے جڑا تینوں کیا ہے ابراہیم چل میں اس خدا نو مان لینا. دوست کجا بہن کڑی تو با دشمنا نظر داری، وہ جڑا خدا دشمنوں نو پالدا ہے وہ سجنا نو کی بھول سکتا ہے. اس واسطے رب اگے جھوکے، اور رب جڑا دشمنا ہندوؤں نو پال رہا ہے وہ سانو کیوں روزی دے گا یار؟ پر جڑا کم ساڈے کرندا ہے وہ اسی کریے. عبادت کرنا ساڈا کام ہے، اسی عبادت کریے. روزی دینا میرے مولا دا کام ہے. جڑا رب نہ دے خدا دی قسم کوئی بندہ نہیں دے سکتا. رب نہ دے کوئی بندہ نہیں دے سکتا. یہ رب دینا چاہے تو وہ مٹی تو سونا بنا دیتا ہے. وہ نہیں ہو سودا بھی ایکو جیا، اخلاق بھی ایکو جیا، دکاندار رویہ بھی ایکو جیا، قیمت بھی ایکو جی. ایک پاسے گاہک مکدے کو نہیں، دوسرے پاسے گاہک آندا کوئی نہیں. سب میرے مولا دے ہاتھ ڈورا نہیں. کامل یقین رب تے رکھ. اللہ فرمانا من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، فرمایا جڑا رب تے بھروسہ کر لیندا نا اللہ نو کافی ہو جاتا ہے. ساڑا توکل حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جس کا مفہوم ہے کہ اگر مخلوق بندہ خدا نو انساناں نو اگر توکل ہو جائے نا رب تے پورا،
تے پرندیاں واگو صبح بھوکے نکلن تے شام نو رجو ہے گھری واپس آن. لیکن میرا ایک کہنے کا مقصد بھی نہیں کہ اسباب تے عمل نہ کرو. اسباب تے عمل کر, دکان تے جا بے سودا وچ پا, لیکن نہ سودے تے بھروسہ رکھ رب دی ذات تے. بس میرا رب میں روزی دے گا تو پھر اللہ دے گا. تمہارے کرنا پیا رب کائنات اللہ ذل جلال دے محبوب دے غلامو, اللہ فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اللہ نے شہر کے اندر تین چیزاں کا حکم دیتا. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کر, وآتوا الزکاۃ, زکات دے, وارکعوا مع الراکعین, فرمایا نماز پڑھ اکلا نہیں جماعت نال نماز پڑھ. جماعت نال نماز پڑھ, جماعت نال جماعت نال نماز پڑھ. جڑا بندہ جماعت دا تارک کے جان بجھتے جماعت نال نماز نہیں پڑھدا, میں گناہگار نے مطالعہ کیتا پڑھیا ہے, اس بندے دا اللہ دی پناہ خاتمہ کفر تے ہونے دا خطرہ ہے. کیوں کہ واجب دا تارک ہے, واجب نو اہمیت نہیں دیتا, اور جماعت نال نماز پڑھنی واجب ہے. اس واسطے جماعت نال نماز مسجد وچ, نماز گھر نالوں مسجد وچ ثواب بہت آ, مسجد وچ اکلے پڑھن نالوں جماعت نال ثواب بہت آ. 27 درجے, پھر 40 درجے, 70 درجے. اللہ حضرت کیا جس طرح عمل, جس طرح اخلاص, اس طرح اس دی جزا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دے منن والے ہو, نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہو, آقا کریم علیہ السلام دے غلام ایک صحابی نبی اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ قدر سونے کملی والے نبی نہ ہو گیا, آنا جانا اوکھا, اجازت دو میں گھری نماز پڑھ لیا کرا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے کنے کی آواز آندی ہے, ذات دی سونے آواز آندی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انج کر, اے رسی دا ایک ڈورا گھر دے دروازے نال بن, دوسرا مسجد نبی دے دروازے نال بن, رسی نو پکڑ کے آ گیا کر, گھر پڑھن دی اجازت نہیں. فرمایا رسی نو پھڑ کے آ گیا کر, نماز مسجد وچ پڑھ, گھر پڑھن دی اجازت نہیں. رب کائنات نے فرمایا نماز قائم کر تے رکوع کرن والے نال رکوع کر. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ ان دے وچ تیرا بھلا ہے. یار نماز بہت بڑا اہم فریضہ ہے, نماز بہت بڑا اہم فریضہ ہے, بہت بڑا. اندہ رب کائنات نے بہت حکم دیتا ہے. سارے ارکان کلمہ شریف تو بعد سب تو اہم مقام نماز دا ہے. جس بندے دے نماز نہیں ان دے ککھ پلے نہیں. نماز پڑھ, روٹی وچ سکون ملے گا, کاروبار وچ سکون ملے گا, جی رشتہ داراں وچ سکون ملے گا, گھر بار وچ سکون ملے گا, جی رزق وچ سکون ملے گا, سامنے کرام ہر معاملے وچ سکون ملے گا. کیونکہ میری گل جھوٹی ہو سکتی ہے, تھوڑی گل جھوٹی ہو سکتی ہے, پرے پنچایت والے بندے ہر بندے دی گل جھوٹی ہو سکتی ہے, پر نہ اللہ فرماتا من اصدق من اللہ قیلا, اللہ دی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی. رب دا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, فرمایا اللہ دا ذکر نال دلاں نوں سکون ملدا ہے. اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز پڑھ میرے ذکر واسطے. جب نماز پڑھیں گے رب دا ذکر کریں گے سانو اللہ تعالی قلبی سکون نصیب فرمائے گا. اللہ تعالی سانو نماز پنجگانہ پڑھن دی ادا کرن توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.